وائس پرنسپل علی جناب خان محمد اشفاق صاحب، اور یہ پیغام دیا کہ آنکھیں ہو تو ہر گام پہ مکتب ہے دنیا، آنکھیں ہو تو ہر گام پہ مکتب ہے یہ دنیا، جینے کا سلیقہ ہے تو پیغام بہت ہے۔ ہم آپ کے انتہائی مشہور ہیں۔ اب میں کاشف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک اہم اعلان کے لیے تشریف لائیں۔ مولانا محمد کاشف صاحب۔ اب ہمارا پروگرام اپنے آخری اسٹیج پر آ چکا ہے۔ میں نے آواز دی تمہیں بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ ایک پیغام یہاں سے آگے اس پیغام کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاذ محترم میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں نوازیں۔ درخواست ہے کہ ذرا خاموشی اختیار کریں، ہمارے پروگرام کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد حضرت کی بیان کریں گے، دعا ہوگی، پھر پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ماسٹر پروگرام کے اختتام کے بعد ماسٹر کمپاؤنڈ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بہت مذہب کے ساتھ عزیز طالبات، آپ جہاں ہیں وہاں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے کہ جب خطبہ صدارت ہو رہا ہو تو ہم لوگ ہال چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ اور ہماری تہذیب نہیں ہے کہ ہم جسے امیر کارواں بنائیں اور اسی کی بات نہ سنیں۔ ایک تھوڑا سا توقف، مولانا بہت اچھی گفتگو کریں گے، یقیناً ان تمام مقررین کا نچوڑ جو ہے آپ کو مولانا کی تقریر میں سننے ملے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے جہاں ہے وہاں بیٹھ جائیں، اور نماز کا اہتمام ہے، ماسٹر مسجد میں نماز انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب کا، جنہوں نے تقریباً وہ ساری باتیں نہایت خوبصورت انداز میں، بہت واضح اور دلوں میں اتر جانے والی عملی مثالوں کے ذریعے کہہ دی ہیں، جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ ایک ذمہ داری ہے، آپ حضرات کو انتظار بھی ہے کہ مجھے بھی آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں تقریباً انہی باتوں کو تھوڑے سے بدلے ہوئے الفاظ اور بدلے ہوئے لب لہجے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو عموماً اور خاص طور سے ایک ایمان والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ عام طور سے ذہنوں میں مقصد نہیں ہوتا، منزل متعین نہیں ہوتی،
تو زندگی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمیں عالمی پیمانے پر بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دجل کا دور ہے۔ دجال کا لفظ تو خوب سنا ہوگا، لفظ دجال دجل سے بنا ہے، اور دجل کا لفظ ہماری اپنی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس کو مرکب طریقے پر دجل و فریب استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص سے انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً ڈرایا ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسیح الدجال کہا ہے۔ وہ فراڈی جو انسانوں سے ان کی کامیابی کے وعدے کرے گا، لیکن ہوگا دھوکے باز۔ ایک تو وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہو۔ اللہ نے ہر انسان کو دو آنکھیں دی، حالانکہ ایک آنکھ سے بھی کام چل سکتا تھا، نہیں چل سکتا۔ جن کی ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے کیا وہ اندھے ہو جاتے؟ اور ہم تصور کریں اگر ایک ہی آنکھ سے دیکھتے، کار میں دو لائٹیں ہوتی ہیں، بائک میں ایک ہوتی ہے، کام چلتا ہے، اتنا ہی چلتا ہے جتنا کار میں چلتا ہے۔ ایک آنکھ سے بھی کام چل سکتا تھا۔ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، یہ ایک رمز ہے کہ تمہیں ہر وقت دو حقیقتوں پر نظر رکھنا ہے، ایک دنیا ایک آخرت۔ صرف دنیا کو نہیں دیکھنا۔ آج ہم سب ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ صرف دنیا پر نظر۔ کیا آپ پڑھیں گے تو کتنے پیسے ملیں گے؟ کس کورس کے بعد اچھی جاب ملے گی؟ کس ڈگری کے بعد زیادہ کمائی ہوگی؟ کس کاروبار میں زیادہ پیسے آئیں گے؟ اور بھیونڈی والے کپڑے کی کس کوالٹی کی زیادہ قیمت ملے گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سب غلط ہے، لیکن ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کیا کریں گے تو آخرت میں کامیابی ملے گی، اللہ راضی ہوں گے۔ دنیا کی زندگی بڑی ہے یا آخرت کی زندگی بڑی ہے؟ آخرت کی زندگی بڑی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا ہے دنیا کی مادی زندگی، جسمانی زندگی انسان دو مرحلوں میں گزارتا ہے۔ ایک مرحلہ ماں کے پیٹ کے اندر، ایک مرحلہ پیدا ہونے کے بعد سے قبر تک۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی تو مادی اور جسمانی زندگی ہوتی ہے نا، ہاتھ بنتے ہیں، پیر بنتے ہیں، دل و دماغ بنتا ہے، سب کچھ بنتا ہے۔ کون سا مرحلہ بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے؟ پہلا مرحلہ چھوٹا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ چھوٹا ہے، تھوڑے دن رہنا ہے، چھوٹا وقفہ ہے۔ بعد کی زندگی بڑی ہے، زیادہ دن رہنا ہے، بڑا وقفہ ہے۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندر کسی بچے کا ہاتھ نہیں بنا تو بعد میں بنے گا؟ اگر وہاں دماغ نارمل نہیں بنا تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے اس کے دماغ کو نارمل کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں آنکھ نہیں بنی تو بعد میں بنے گی؟ اگر وہاں کان نہیں بنا تو بعد میں بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا نا۔ وہ چھوٹا سا مرحلہ ہے، لیکن بعد کی زندگی اسی پر موقوف ہے، اسی پر دار و مدار ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں نمونے کے لیے بتلایا ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو ہر انسان کو ایسے بناتے جیسے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم کسی ماں کے پیٹ میں بنے تھے؟ حضرت آدم کو اللہ نے بنایا نا، ساری دنیا کو نمونہ دکھایا اللہ تعالیٰ۔
لیکن اللہ نے ہماری دنیا کی زندگی کو 2 مرحلوں میں تقسیم کر کے یہ بتلایا کہ تمہاری اصل زندگی بھی 2 مرحلوں میں ہے، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، اور ماں کے پیٹ کے اندر کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں بعد کی زندگی بڑی ہے، اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو لامتناہی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس طرح بعد کی زندگی میں وہی اعضاء کام آئیں گے جو ماں کے پیٹ کے اندر بنے تھے، آخرت میں بھی وہی اعمال کام آئیں گے جو یہاں بنے تھے۔ وہاں جا کر انسان اللہ سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں یقین ہو گیا، اب ہمیں آپ واپس کر دیجئے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ نہیں ہونے والا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، یہ صرف ایک بات ہے جو انسان کہے گا، لیکن اس کی یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی، اس کی یہ درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ اب تو آگے کے مرحلے ہیں اور وہاں ناکامی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اگر انسان دنیا میں زندگی بنا کے نہیں۔ کیوں دجال کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم گالی دیتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں؟ برا کہتے ہیں نا اسے، کوئی دجال کو اچھا سمجھتا ہے؟ دجال کی حقیقت دنیا کے کسی بھی انسان کو بتلا دو، وہ مومن ہو یا کافر ہو، اسے برا کہے گا۔ کسی آدمی کے بارے میں بتلا دو یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کی تعریف کرے گا؟ یہ دھوکے باز ہے، یہ ہم کو تم کو گمراہ کرنے آیا ہے۔ جیسے ابھی خان صاحب بتلا رہے تھے نا LIC کی پالیسی والے، مجھے یاد آیا ایک زمانے میں میرا کاروبار تھا بھیونڈی میں، ایک صاحب کا فون آیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھا کوئی باہر کی پارٹی ہوگی، باہر کی پارٹی آتی تھی، ہمارا کام تھا پنجاب والوں سے بھی تھا، گجرات والوں سے بھی تھا، احمد آباد والوں سے بھی تھا، جو مینوفیکچرر تھے وہ آتے رہتے تھے۔ میں سمجھا کوئی پارٹی ہوگی، میں نے ان کو ٹائم دے دیا، آپ آ جائیں، وہ آ گئے۔ لیکن جس انداز سے وہ آئے، 2 آدمی تھے سوٹ بوٹ میں اور سوٹ کیس وغیرہ لیے ہوئے، تو مجھے لگا کہ یہ کوئی تاجر تو نہیں لگتے۔ بہرحال آئے ہیں تو دیکھیں، وہ کچھ پالیسیاں لے گئے تو سر ہم آپ کے لیے بڑی اچھی پالیسی لے کر آئے ہیں۔ اچھی بات ہے، کیا پالیسی لائے؟ کہنے ابھی تو آپ اتنا اچھا بزنس کر رہے ہیں، جب آپ 60 سال کے ہو جائیں گے اس وقت آپ کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں 60 سے اوپر کا ہو چکا ہوں، آپ سے بات کرنے کے قابل ہوں اللہ۔ تو اگر آپ یہ پالیسی لے لیں گے تو اس وقت آپ کو ہر مہینے اتنا ملا کرے گا۔ میں نے کہا مجھے 2 باتوں کا جواب دو، اس کے بعد پالیسی بتلاؤ۔ پہلے اس کی گارنٹی کہ میں 60 سال تک جیوں گا، پہلے میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا دوسرے جو آج مجھے کم کھلا رہا ہے وہ اس وقت مر جائے گا۔ پھر میں نے ان سے بہت محبت سے کہا کہ معاف کیجیے گا، اگر آپ نے فون پہ بتلا دیا ہوتا تو میں آپ کا وقت نہ خراب کراتا، آپ چائے پئیں اور تشریف لے جائیں، اس سے زیادہ میں آپ کا وقت خراب نہیں کروں گا، اور میرے پاس بھی وقت نہیں آپ کو دے دیں گے۔ پوری دنیا دھوکہ دے رہی ہے اور ہم خوشی خوشی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے 2 آنکھیں دی، ہم نے ایک بند کی ہوئی ہے۔ جو ایک آنکھ بند کرتا ہے وہی دجال کے پیچھے چلتا ہے۔ ہم نے صرف دنیا کو دیکھنے والی آنکھ کھلی رکھی ہے، آخرت کو دیکھنے والی آنکھ بند کی ہوئی ہے۔ تو بتلاؤ اللہ نے ہمیں ایک آنکھ دی ہے یا 2 آنکھیں دی ہیں؟ اب کھلی رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ ہر انسان محتاج ہے، ہر انسان کی 2 فطری کمزوریاں یا 2 فطری خوبیاں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ آپ چاہے ان کو کمزوری کہہ لیں، آپ چاہیں ان کو خوبی کہہ لیں۔ جیسے بال ہمارے خان صاحب لے کر کے پھینک رہے تھے نا، تو وہ نرم ہوتا ہے نا، آپ چاہیں اس نرمی کو اس کی کمزوری کہہ لیں، یہ اس کی کمی ہے کہ نرم ہے۔ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن یہ نرمی ہی تو اس کی خوبی بھی ہے، یہی اس کا کمال بھی ہے۔ ہماری 2 کمزوریاں ہیں، ایک غلامی، ایک نقل۔
دھوکے میں ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میں آزاد زندگی گزار رہا ہوں۔ اس دنیا میں کسی انسان کے لیے آزاد زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی مجلس میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کسی کو مجھ سے اختلاف ہو علمی، میں اس کی بات سننے کو تیار، لیکن جذباتی نہیں۔ علمی اسلوب میں، علمی لب و لہجے میں میری بات رد کی جائے، میں انشاءاللہ اسے سنوں گا، غور کروں گا۔ دنیا کا کوئی انسان آزاد زندگی نہیں گزار سکتا، ہر انسان غلام ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ غلامی ہی کرنی ہے تو پھر کس کی کرنی چاہیے؟ اپنے جیسے انسانوں کی، اپنے جیسے محتاجوں کی، یا پروردگار عالم کی؟ اسی کو عبودیت کہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی غلامی کے لیے، صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی نہ کرے اللہ کی بندگی، وہ شیطان کی بندگی کرے گا۔ نہ کرے کسی کی بندگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے دنیا کے کسی ایک آدمی کا نام بتلا دو جو کسی کی بندگی نہیں کرتا۔ اسی لیے سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے اس کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان بنو گے؟ تم شیطان کے بندے نہیں بنو گے، میرے بندے بنو گے۔ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ لازماً شیطان کا بندہ بنتا۔ شیطان کے لیے جنات ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا تذکرہ کیا، فرمایا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دور کرتا ہو۔ شیطان اس کو کہتے ہیں جو انسان کو بھٹکاتا ہو، جو جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے پر چلاتا ہو، جو دل کو اللہ سے غافل کرتا ہو، جو دنیا میں الجھاتا ہو، جو انسانوں کی ایک آنکھ بند کراتا ہو۔ دجال کو اللہ صرف ایک آنکھ دیں گے، یہ اس کا رمز ہوگا۔ یہ وہ سارے لوگ جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو اس سے دھوکہ کھانے والے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو اس کو کامیابی کا رمز اور کامیابی کی علامت اور کامیابی کا اشارہ سمجھنے والے ہیں، ان سب کی ایک آنکھ ہے۔ دو آنکھ ہونے کے باوجود ان کی ایک آنکھ ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو دیکھنے والی آنکھ کو بند کیا ہوا ہے، صرف دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک آنکھ سے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ دونوں آنکھ سے ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ اس آنکھ سے بھی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس آنکھ سے بھی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو ایک ہی کافی تھی، دو کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے ایسی فطرت دی ہے۔ اسلام دین فطرت کا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ہمیں اللہ نے ایسی فطرت دی ہے، ہمیں اللہ نے ایسی طبیعت دی ہے کہ ہم اللہ کا ہم کسی نہ کسی کی بندگی کریں۔ پھر اللہ نے کہا میری بندگی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، مالداروں پر جو صاحب حیثیت ہیں، حج فرض کیا نا۔ فرمایا جس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت ہے، گھر کا خرچ ہے، ضروریات پوری ہو گئی ہیں، اسے حج کرنا چاہیے۔ اور جس کے پاس ہے اس کے لیے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر کام رسم و رواج کا ہوتا ہے، ابا کو نہیں کرایا، ابا کو بھی کراؤ، اماں کو بھی کراؤ۔ تمہیں اللہ نے پیسے دیے، پہلے خود کرو۔ جس کو پیسے دیے وہ کرے۔ تو ڈگری تم نے لیا، جاب کرنے ابا جائیں گے؟ خود کرو، کما کے کھلاؤ ابا کو۔ تو تم نے ڈگری لیا، تم جاب کرو گے، اللہ نے تمہیں پیسے دیے، تم پہلے حج کرو، پھر لے جاؤ اپنے ابا کو۔ ساتھ میں لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن اگر ویزا بند ہو جائے، پابندیاں لگ جائیں، امن نہ ہو، راستے مخدوش ہوں، سواریاں نہ ملے، تو دولت کے باوجود حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر اسلام دین فطرت نہ ہوتا تو اسلام تقاضا کرتا ہوا میں اڑ کے آؤ، پانی میں تیر کے آؤ، تمہیں حج کرنا ہے۔ کیوں؟ ہوا میں اڑنا ہماری فطرت نہیں ہے، اڑنے والی
ہوا میں اڑنا ہماری فطرت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے خلاف فطرت مطالبہ نہیں کیا۔ پانی میں تیرنا ہماری فطرت نہیں ہے، تیرنے والی سواریاں بنا لینا ہماری فطرت میں شامل ہے، لیکن خود تیرنا ہماری فطرت نہیں ہے۔ مچھلیاں تیرتی ہیں، حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا درجہ مچھلیوں سے بلند ہے، لیکن اللہ نے یوں نہیں کیا مچھلیاں تو تیرتی ہیں تم کیوں نہیں تیر سکتے، اور پرندے تو اڑتے ہیں اور تم کیوں نہیں اڑ سکتے۔ آپ کہیں گے پرندے اتنا کہاں اڑتے ہیں، پرندے تو یورپ سے اڑ کے ہندوستان آتے ہیں، اور اتنی سمجھ دی ہے اللہ نے ان کو کہ کہاں سے سمندر پار کرنا ہے۔ دنیا کا جو سب سے کم چوڑائی والا سمندر ہے اس کو پرندے پار کرتے ہیں، اور پھر اس پار کرنے کے لیے بھی اس کو جتنی انرجی چاہیے اتنی انرجی ان کے جسم میں نہیں ہوتی۔ کہیں میں موضوع سے بھٹک نہ جاؤں اور مجھے جو اصل دو چار باتیں عرض کرنی ہیں وہ بھول نہ جاؤں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ جب وہ پرندے سمندر کو پار کرتے ہیں تو ان کو جتنی انرجی چاہیے ان کے جسم میں اتنی انرجی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کی فطرت میں یہ علم رکھا ہوا ہے کہ تم کس ترتیب سے کم انرجی میں زیادہ سفر کر سکتے ہو۔ وہ وی شیپ میں اڑتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کم انرجی میں زیادہ مسافت طے کر سکتے ہیں اور وہ پورا سفر کر لیتے ہیں۔ پرندے کر سکتے ہیں سفر، لیکن اللہ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا اس لیے کہ ہم پرندے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم سے بندگی کا مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ بندگی ہماری فطرت ہے، یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ بندگی کریں یا نہ کریں، صرف یہ آپشن ہے کس کی کریں، اللہ کی کریں یا شیطان کی کریں۔ تو جب یہ طے ہے کہ ہمیں بندگی کرنی ہی ہے تو آج سے طے ہونا چاہیے ہم اللہ کے بندے بن کریں، بچیاں بھی طے کریں ہم اللہ کی بندی بنیں گے۔ آخری بات ہمارے لیے ہونی چاہیے، ہم دنیا سے آنکھیں ملا کر کے یہ کہہ سکیں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ کسی بات پر اگر سوال کیا جائے، دین کے کسی مسئلے پر سوال کیا جائے، اور ہمارے پاس اگر تفصیلی علم بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے پر تفصیلی علم حاصل کرے۔ ایک چھوٹا سا بچہ دکان پہ جاتا ہے، جیسے اس بچے نے بڑی پیاری بات کہی تھی، حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، لیکن اس نے ایک بچے کی ترجمانی کی تھی، امی مارے گی، آخری دلیل ہوتی ہے اس کی، کتنا بھی سمجھائیے۔ ڈاکٹر صاحب اگر دکان کھول کے بیٹھ جائیں، وہ چھوٹے بچے کو، بڑا تو پھر بھی سمجھ سکتا ہے بھائی توڑ کے کھانا ہے ایسے کرنا ہے، چھوٹے بچے کو نہیں سمجھا سکتے، اس کے پاس آخری دلیل ہوتی ہے امی نے منع کیا، امی نے کہا ایسے لانا ایسے نہ لانا۔ ایک مومن کی آخری دلیل ہوتی ہے میرے اللہ نے کہا ہے۔ ہم یہ دلیل بھول گئے ہیں، کبھی ادھر کوئی منزل ہی نہیں طے کر پاتا۔ تو ہر انسان کی یہ فطری کمزوری ہے، یا یہی اس کی سب سے بڑی فطری خوبی ہے کہ وہ غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ غلامی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا تمہیں شیطان کی غلامی نہیں کرنی، میری غلامی۔ دوسری انسان کی کمزوری یا خوبی یہ ہے کہ وہ نقال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بندر بڑا نقال ہوتا ہے۔ ایک صاحب اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر، کسی زمانے میں جب گھروں میں آنگن ہوا کرتے تھے، آنگن میں بیٹھ کر کے موج بنا رہے تھے۔ سامنے شیشہ رکھا ہوا تھا، ہاتھ میں استورا تھا، سادہ سادہ استورا ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کو موج بنا رہے تھے۔ ان کی نظر پڑی دیوار پر ایک بندر بیٹھا ہے، وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، استورا الٹا کیا، اپنی ناک پکڑی اور یوں چلانا شروع کیا۔ وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہیں استورا رکھا اور اٹھ کر اندر چلے گئے، جیسے کسی کام سے گئے۔ وہ فوراً وہاں سے کود کر کے آیا، اس نے وہ آئینہ سیدھا کیا، اپنی ناک پکڑی اور استورا لیا، اور اسے معلوم نہیں تھا میں جس کی نقل کر رہا ہوں وہ الٹا استورا چلا رہا تھا، اس نے سیدھا استورا چلایا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا بتلانے کی ضرورت نہیں۔ ہم بندر کو نقال کہتے ہیں، بندر تو بہت چھوٹا نقال ہے، اصل نقال انسان ہے۔ دنیا میں ہر جانور کی ایک بولی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بولی کسی کی نقل کر کے نہیں سیکھتا، قدم قدم پر انسانوں کی بولیاں بدل جاتی۔ ایک مرتبہ میں کوکن کے علاقے میں گیا ہوا، میں نے کوکنی دوست سے عالم ہیں ان سے پوچھا
کہ کوکنی اور مراٹھی میں کتنا فرق ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سا فرق ہے، کوکنی لکھی نہیں جاتی، مراٹھی لکھی جاتی ہے، تھوڑا سا لہجے میں فرق ہے، اکثر الفاظ مشترک ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پورے کوکن میں ایک ہی کوکنی بولی جاتی ہے؟ نہیں، بالکل الگ الگ ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لہجے بدل جاتے ہیں۔ کیوں لہجے بدلتے ہیں؟ ایک ہی زبان کے لہجے کیوں بدلتے ہیں؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا تھا نا، قرآن کی زبان آج تک نہیں بدلی، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کی زبان آج تک نہیں بدلی۔ عربی زبان، جس زبان میں حضرت ابو ہریرہ بولتے تھے، جس زبان میں حضرت عبداللہ ابن عباس بولتے تھے، جس زبان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بولتے تھے، اگر فرض کر لیجیے وہ آج واپس آ جائیں تو الحمدللہ ہم ان سے اطمینان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی بات ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ باقی پورے عرب میں بھی عربی کے جو علاقائی اور مقامی لہجے ہیں وہ قدم قدم پر بدلتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی میں، چند عرب نوجوانوں سے بات ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا میں تم کو عربی نہیں لگتا؟ کسی عرب ملک کا نہیں لگتا؟ تو کہنے لگے نہیں، زبان تو ماشاءاللہ آپ ہماری بولتے ہیں لیکن آپ ہیں نہیں عرب کے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ اصل میں ہر علاقے کا ایک مخصوص ٹون ہوتا ہے، ہم بہت دیر سے غور کیوں ہوتا ہے یہ ٹون، گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے کہ انسان نقل کرتا ہے، اس نے اپنے ماں سے سیکھا، اپنے باپ سے سیکھا، اپنے گھر والوں سے سیکھا، اپنے محلے والوں سے سیکھا۔ نقل کرنے پر ہر انسان مجبور ہے۔ چائنا والے کانٹوں سے چاول کھاتے، ہم نہیں کھا سکتے۔ ہم ہاتھوں سے کھاتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے، وہ ہاتھ میں اٹھائیں گے نا سب گر جائیں گے۔ ہم کتنے اطمینان سے کھا لیتے ہیں، وہ کانٹوں سے بڑے اطمینان سے کھا لیتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، نقل کیا، سیکھ گئے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، نقل کیا، سیکھ گئے۔ ہر انسان نقل کرنے پر مجبور ہے، اور انسان کس کی نقل کرتا ہے؟ اس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں جس کی عقیدت ہوتی ہے، وہ جس کو اپنے سے بڑا اور بہتر سمجھتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے۔ اسی کو آج کی زبان میں آئیڈیل کہتے ہیں۔ جانا تو ہے ہمیں جنت میں، اور آئیڈیل ہمارے سارے وہ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، تو جائیں گے کہاں؟ یہی حقیقت ہے جس کو بتلایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جائے گا جس کی اس کے دل میں محبت ہوگی، یعنی جو اس کا آئیڈیل ہوگا۔ بتلاؤ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ کوئی ناچنے والا، کوئی گانے والا، کوئی اللہ کا منکر ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے؟ اور جس کا دل چاہے شوق سے بنائے، لیکن جو اس کا انجام وہ پیچھے چلنے والے کا انجام۔ بھئی ڈبہ، انجن جہاں جائے گا ڈبے بھی تو وہیں جائیں گے نا۔ ایسا ہوا ہے آج تک؟ انجن سورج جا رہا ہو، وہ بڑے میاں کو سورج جانا تھا نا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے انجن سورج جا اور ڈبے ناسک جا رہے، ایسا ہوا ہے آج تک؟ تو آئیڈیل جہنم میں جا رہا ہو اور اس کو پسند کرنے والے جنت میں جا رہے ہوں، یہ الٹی گنگا کیسے بہ سکتی ہے اور کب تک بہائی جائے گی؟ یہ ہمارے اصل مسائل ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی اصل بیماریاں ہیں۔ بخار آ رہا ہے، جسم کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کا علاج نہیں کیا جا رہا، اور صرف اے سی میں بیٹھا دیا گیا ہے کہ یہاں کا ٹھنڈا ماحول ہے، تمہارا جسم گرم ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ پورا ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، پوچھیں، مرض کا علاج کرنا پڑے گا نا۔ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ مجھے قاری صاحب نے بلایا تھا تو میں بہت ڈرتے ڈرتے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ پتہ نہیں میری پچھڑی ہوئی پرانی سوچ والی باتیں لوگ سن سکیں گے، ہضم کر سکیں گے یا نہیں۔
لیکن ہمیں پرانی سوچ والی باتیں ہی دوبارہ یاد کرنا پڑے گا. ہمارے قائد، ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نہیں ہے. ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے. ہمارے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ، علماء، دعات، مصلحین، وہ سب ہمارے لیے اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلاتے ہیں. ہمارے اصل آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس آئیڈیل کا انتخاب کون کرے گا؟ کون کر سکے گا؟ کون نہیں کر سکے گا؟ جس کے سامنے آخرت کا تصور واضح ہے اور جس کے دل میں اللہ کا پکا یقین ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک بچہ گھر سے 5 روپے لے کر بازار جاتا ہے، 4 روپے کا سامان لاتا ہے، 1 روپیہ ہاتھ میں دبا کر کے لاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امی کو حساب دینا ہے. اگر اسے حساب دینے کا ڈر نہیں ہے تو 1 روپے کی ٹافی خریدے گا. لیکن اگر اسے یہ ڈر ہے کہ مجھے حساب دینا ہے کہ سامان 4 روپے کا آیا تو 1 روپیہ کہاں گیا، سامان 3 روپے کا آیا تو 2 روپے کہاں گئے، اب وہ احتیاط کے ساتھ خرچ کرے گا. اللہ نے سورۃ الاحزاب میں صاف صاف بتایا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے. حضور کو اپنا آئیڈیل صرف وہ بنائے گا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جسے آخرت کا یقین ہے، جسے اللہ کا یقین ہے، جسے آخرت کا یقین ہے اور جس کو ہر وقت اللہ کا خیال رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، میرا یہ عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دے رہے. ہم بھول گئے آخرت کو، ایک آنکھ سے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. اس لیے ہم اپنی دونوں فطری خوبیوں کا غلط استعمال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہماری بندگی بھی غلط جگہ ہو رہی ہے، ہمارے آئیڈیل بھی غلط منتخب ہو گئے. اکبر الہ آبادی بہت مشہور شاعر ہیں اور وہ اپنی طنزیہ زبان میں بڑی بڑی حقیقتیں بیان کر جاتے تھے. کالجوں کا بگاڑ جب ان کے سامنے آیا، دیکھیں کالج میں ایک خوبی ہے، وہاں تعلیم ہوتی ہے، لیکن وہاں کا جو عام طور سے جو ماحول ہوتا ہے، کہیں اچھا بھی ماحول ہو تو اچھی بات ہے، لیکن جو عریانیت اور جو آپس کا اختلاط اور اس کی وجہ سے بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں، آج جتنے بڑے بڑے فراڈی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، وہ بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتلاتے ہیں. صاحب ہم بتلائیں گے آپ کو کیسے چوری کرنا ہے، کیسے دھوکہ دینا ہے، کیسے بینکوں کو چونا لگانا ہے. اور بڑا پیارا جواب دیا تھا انہوں نے کہ 2 اور 2 آپ بتلائیں کیا چاہیے. یہ سب کون لوگ ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. تو وہاں کا جو علم ہے وہ قابل قدر ہے، لیکن اس علم کے ساتھ جو جہالت ہے، میں قرآن پاک سے آپ کو ایک نمونہ بتاتا ہوں علم کے ساتھ جہالت کا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ جاہل نہیں تھے، وہ روئے زمین کے سب سے بڑے علماء تھے، وہ مدرسہ نبوت کے فارغین تھے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت السلام نے ان کو پڑھایا لکھایا تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن جو کام انہوں نے کیا تھا وہ ان کے علم کا تقاضا ہے. موت کے بعد سارا وقت ختم ہو جائے گا، سارے چانس ختم ہو جائیں گے، تو وہ اعتراف کریں گے. تو جب اکبر نے دیکھا کہ یہاں جو علم کے ساتھ ساتھ جہالت چل رہی ہے اور جہالت کے نتیجے میں نسلیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں. ہماری مصیبت یہ ہے، ہماری سے مراد ہمارے ملک ہندوستان کی، کہ ہم نے اپنی دانشگاہوں میں علم کم سیکھا ہے، جہالت زیادہ سیکھی ہے. کم از کم دوسروں نے جہالت کے ساتھ ساتھ علم بھی سیکھا ہے.
وہ ننگے ہو گئے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پڑھتے لکھتے بھی ہیں، وہ اپنے وقت کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ میرا چونکہ اکثر سفر ہوتا رہتا ہے، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہوائی جہازوں کے اندر بھی وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گلیوں میں جب میں دیکھتا ہوں کس طرح ہمارے نوجوان وقت ضائع کر رہے ہیں، جب راتوں میں دیکھتا ہوں کس طرح ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ اپنا وقت نہیں ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، اپنا سرمایہ حیات ضائع کر رہے ہیں، اور پل پل اپنے کو جہنم کے قریب کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے ملک کا حال یہ ہے، اکثریت کا اور کم از کم امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہم نے دانشگاہوں میں علم کم سیکھا ہے، جہالت زیادہ سیکھا۔ اکبر الہ آبادی نے اس وقت کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنے بچوں کو قتل کرتا اور اپنے سر اتنی بڑی بدنامی لیتا؟ مصر میں ایک کالج کھول دیتا، ساری نسلیں خود ہی تباہ ہو جاتی، ساری نسلیں خود ہی برباد ہو جاتی۔ تو ہمیں کالج نہیں بند کرنے، وہاں کی جہالت ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور خوب یاد رکھیں، صرف اوپر کی باتیں کر کے بخار کے مریضوں کو ایئر کنڈیشن روم پہ بیٹھا کر کے علاج نہیں ہوگا۔ معالج اول، معالج آخر، معالج حقیقی اس انسانیت کے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام معالج ہیں اور حضور سب کے امام ہیں۔ ہم جب تک وہ نسخہ نہیں حاصل کریں گے جو نسخہ ہم کو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بہت خوبصورت پروگرام ہوتے رہیں گے، معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب وہی باتیں آپ کی اپنی زبان میں، آپ کی سمجھی بوجھی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ہمیں زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے، اور زندگی کا مقصد اس وقت تک انسان یاد نہیں رکھ سکتا معلوم ہونے کے باوجود جب تک ہر وقت اس کو موت کی یاد نہ آئے۔ ہر وقت موت یاد رہنی چاہیے۔ موت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، موت سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب تک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت نہیں آتا، اس وقت تک ہمیں دنیا میں رہنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ تمہیں جس فرشتے کے سپرد کیا گیا ہے، جیسے ہی وقت آئے گا وہ فرشتہ تمہاری جان نکالے گا اور اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی رات میں اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک ان آیات کریمہ میں غور نہیں کر لیتے تھے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے سفر میں ہو یا حضر میں ہو ہمیشہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کر لیں، اس کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا دونوں صورتوں میں موت یاد دلائی گئی ہے، دونوں صورتوں میں آخرت یاد دلائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے ڈوبا ہوا تھا، یہاں انسانیت قرار رہی، سسک رہی تھی انسانیت، اور انسانیت کو نجات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے۔ تو تعلیم تو پہلے بھی تھی دنیا میں، لیکن اس تعلیم سے انسانوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، اس لیے کہ وہ تعلیم اللہ کے نام سے کٹی ہوئی تھی۔ ایک ڈاکٹر، سرجن، اپنے فن کا ماہر، اگر اس کے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے تو وہ پتھری کا آپریشن کرے گا یا گردہ نکال کر بیچے گا؟ اسے پیسے اس میں زیادہ ملتے ہیں نا، اور ہو رہا ہے دنیا میں۔ اسی کی جگہ پر ایک ڈاکٹر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر آپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مریض سے کہے گا کہ نہیں آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو دواؤں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ علاج کر لیں۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا فائدہ کس میں زیادہ ہے، وہ دیکھے گا آنے والے مریض کا فائدہ کس میں زیادہ ہے۔ میرا رب تو اللہ ہے، مجھے کھلانے والا ہے، میری روزی تو اللہ تعالیٰ میرے پاس بھیجیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا علم رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو رب کے نام کے ساتھ جوڑ سکیں۔ آخر میں دو باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے آپ لوگوں کا کچھ زیادہ وقت لے لیا ہے، اور یہ بھی اطمینان ہے کہ الحمدللہ باجماعت نماز کا بھی انتظام ہے۔ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو نماز کی فکر ہے اور جن کو کھانے کی فکر ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ تھوڑا سا صبر سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روزانہ استغفار اور درود شریف صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ استغفار اور درود شریف کی حقیقت کیا ہے؟ استغفار اور درود شریف کی روح کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں پر معافی مانگنا سیکھیں، یہ ہے استغفار۔ تو یہ غلطیاں ہم سے صرف اللہ کے حق میں ہوتی ہیں، بندوں کے حق میں بھی ہوتی ہیں، تو ہم بندوں سے معافی مانگنا کب سیکھیں گے؟ دنیا کی مختلف قوموں نے اتنا معافی مانگنا سیکھ لیا کہ سوری ان کی تہذیب کا حصہ بن گیا۔ ہمیں معافی مانگنا آتا نہیں۔ بچہ اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگتا، اسے معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے میرے باپ کو میری اس بات سے ناگواری ہے، لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی ایک مرتبہ یوں کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے استغفار کرنا نہیں سیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار سکھا کر کے معافی مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور جس نے معافی مانگنا سیکھ لیا آدھے اخلاق اس کے درست ہو گئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا کریں، ہم اپنے بڑوں کا احترام کیا کریں۔ ہم سے غلطی ہو جائے، انسان ہے، ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطیوں پر معافی مانگنا سیکھیں۔ اللہ سے بھی معافی مانگیں، بندوں سے بھی معافی مانگیں، اور یوں نہیں کہ کر لو پھر مانگ لیں گے معافی۔ جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا ڈال دو یوسف کو کنویں میں، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا ایسا کوئی کام مت کیا کرو جس پر معذرت کرنی پڑے، اس کی مشق کرو، اس کی عادت ڈالو، اس لیے کہ اللہ سے معافی مانگنے میں عزت بڑھتی ہے، بندوں سے معافی مانگنے میں عزت گھٹتی ہے۔ تو ایسا کام ہی کیوں کریں جس پہ معافی مانگنا پڑے؟ لیکن اگر ہو جائے تو تکلف نہ کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے طے کریں کہ آئندہ انشاءاللہ احتیاط کریں گے۔ اور درود شریف کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف ہمارے نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ میں ان بچیوں سے پوچھتا ہوں، انشاءاللہ ان کو معلوم ہوگا، اتنا مطالعہ انہوں نے کیا ہوگا، گھر کا ماحول ملا ہوگا، عورت کو دنیا میں پہلی مرتبہ عزت کب ملی ہے؟ اصل میں بچیاں دیکھ رہی ہیں ہماری طرف، تو یہ دیکھ نہیں رہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ چلے بغیر دیکھے ہوئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، عورت کو دنیا میں پہلی مرتبہ عزت جب ملی ہے جب اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ جو حجاب ہے، یہ جو برقع ہے، یہ عورت کو غلام بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عورت کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ اور یورپ کی ایک لڑکی نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا عملی تجربہ ذکر کیا۔ اس نے کہا میں اپنی پچھلی زندگی کی طرح بے پردہ ہو کر پورے دن روڈ پر پھری، اور میں نے نوٹ کیا کہ ہر نظر میرے چہرے پر اور میرے بدن پر، حوث کی نگاہیں دن بھر پڑتی رہیں، اور پھر دوسرے دن انہی راستوں پر میں پورے سر سے پیر تک بند ہو کر کے حجاب کے ساتھ پھری۔ میں نے دیکھا میری طرف نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی، اور جس کی نظر پڑ رہی تھی احترام کی نظر پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو احترام دیا ہے، اور عورت کو آزادی کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے دجال کی طرف سے اور دجال کے پیچھے چلنے والوں کی طرف سے، اگر کبھی انسانوں کو موقع ملا اور دنیا کے حالات بدلے اور دنیا میں دھوکے بازی کی تاریخ مرتب کی گئی، تو یہ لکھا جائے گا کہ اس دنیا میں جتنا دھوکہ عورتوں کو دیا گیا ہے اور حوث پرست مردوں نے دیا ہے، اتنا دھوکہ کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ دھوکہ ہے جو عورتوں کو دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے عموماً اور ہم ایمان والوں کے خصوصاً سب سے بڑے محسن ہیں، اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے۔ ہم کیا دے سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اللہ سے درخواست کیا کرو کہ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے شایان شان رحمتیں نازل فرمائیے، اور حضور نے خود اس کی تعلیم دی، حالانکہ حضور کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا۔ حضور لوگوں سے نہیں کہتے تھے مجھے کھانا لا کر دو، مجھے پانی لا کر دو، گھر میں فاقے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اظہار نہیں فرماتے تھے، لیکن حضور فرما رہے ہیں مجھ پر درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔
یہ مزاج بنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تم اس کا احسان مانو، تم اس کے شکر گزار بنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے بڑے محسن ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور بڑے محسن ہیں، اللہ نے تم کو حضور جیسا پیغمبر عطا فرمایا، حضور جیسا ہادی اور رہبر عطا فرمایا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جو اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کتنی صورتیں ہیں جو اسی لفظ حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ درود شریف ہمیں اس لیے سکھایا گیا تاکہ ہمارا شکر کا مزاج بنے، ہم ماں باپ کے بھی شکر گزار بنے، ہم اساتذہ کے بھی شکر گزار بنے، ہر اس شخص کے ہم شکر گزار بنے جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی۔ استغفار کی روح یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، ہم کو معافی مانگنا ہے۔ درود شریف کی روح یہ ہے کہ ہم کو شکر ادا کرنا آ جائے۔ یہ روح ہمارے اندر سے نکل گئی۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہو کر، اور میں اپنی اتنی طویل سما خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں گفتگو نہ کرتا تو قاری صاحب بعد میں شکایت کرتے کہ ہم نے آپ کو بلایا اور آپ نے کچھ بات نہیں کی۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کریں۔ کام کی باتیں اللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید بنائے۔ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔